جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے بھی 90 دن میں انتخابات کروانے کا کہہ دیا۔ لگ یوں رہا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم کی ساری چتر چلاکیاں، ساری دو نمبریاں، ساری ترکیبیں اور سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس وقت الیکشن کمیشن مطلب چیف الیکشن کمشنر چاروں طرف سے مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف ہے آئینی خلاف ورزی، جہاں لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بار بار یاد دلا رہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہوئے تو یہ آئینی خلاف ورزی ہوگی۔ دوسری طرف حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، وہ الیکشن ڈیلے کرانے کے چکر میں ہے۔ مطلب آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وزارت دفاع نے انکار کر دیا سیکیورٹی دینے سے، وزارت خزانہ نے انکار کر دیا پیسے دینے سے، آئی جی اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ اس وقت انتخابات نہ ہی ہوں تو اچھا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت کہہ رہی ہے کہ انتخابات ڈیلے کیا جائے دونوں صوبوں میں انتخابات، اور جب جنرل الیکشن ہوں تب یہ سارے اکٹھے ہوں۔ مطلب ان دو صوبوں کے انتخابات پہلے نہ ہوں، جب جنرل الیکشن ہوں، سارے الیکشن ہوں، اس وقت ان دو صوبوں کے بھی ہوں، مطلب سارے انتخابات اکٹھے ہوں۔ اب اس موضوع پہ ذرا ادھر رکیے گا، اس سے پہلے 2-3 باتیں میں کر لوں، اور موضوع ہیں بڑے مزے کے۔ ایک تو شیخ رشید رہا ہو گئے۔ شیخ رشید پر الزام تھا کہ انہوں نے آصف زرداری پر الزام لگایا ہے۔ وہ الزام جو عمران خان صاحب نے کہا کہ آصف زرداری نے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں اور وہ مجھے قتل کروانا چاہتا ہے آصف زرداری۔ تو شیخ رشید نے یہ ایک پریس کانفرنس کی تھی عمران خان کے الزام لگانے سے پہلے، تو وہ اس الزام پر انہیں اٹھایا گیا۔ اس کے بعد ان 2 بوتلیں شراب، اعلیٰ کوالٹی کی شراب کا بھی مقدمہ درج ہوا ان پر، اور پھر توہین بلاول کا بھی مقدمہ درج ہوا۔ تو آج دوسرے کیس میں ان کی ضمانت ہوئی، وہ رہا ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ مجھے موت کی چکی میں رکھا گیا۔ دوسرا ہے جی، احتساب عدالت نے نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت نے نواز شریف صاحب کا پلاٹ ریفرنس جو ہے وہ واپس بھیج دیا ہے، تو لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب کو ایک ریلیف مل گیا۔ تیسرا ہے، عمران خان نے صدر عارف علوی کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف مناسب کارروائی کریں، انکوائری کریں۔ وجہ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی آتی ہے وزارت دفاع کے انڈر، اور وزارت دفاع آتی ہے حکومت کے انڈر۔ تو جنرل باجوہ انہوں نے کہا کہ ایک آرمی چیف تھے، مگر وہ وزارت دفاع کے انڈر تھے، اور وزارت دفاع حکومت کے انڈر تھی، اور حکومت کا سربراہ میں تھا۔ لیکن اس کے باوجود جنرل باجوہ نے اپنے حلف سے کی پاسداری نہیں کی۔ کیسے نہیں کی؟ نمبر 1 کہ میرے وہ ٹیلی فون ٹیپ کیا کرتے تھے، میری ریکارڈنگز ان کے پاس ہیں۔ یہ حوالہ وہ دے رہے تھے آفتاب اقبال کے وی لاگ آفتاب اقبال کا آیا سامنے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا آفتاب اقبال نے کہ مجھے جنرل باجوہ نے خود بتایا کہ میں نے عمران خان کی کافی ریکارڈنگز کی ہوئی ہیں اور میرے پاس ہیں، میں خود ریکارڈنگز کرتا ہوں، یہ بقول آفتاب اقبال۔ اور لہٰذا عمران خان نے صدر عارف علوی کو کہا کہ نمبر 1 انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ ایک آرمی چیف کیسے خفیہ ریکارڈنگز کر سکتا ہے وزیر اعظم کی؟ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ جاوید چودھری سے جب جنرل باجوہ ملے اور جاوید چودھری نے 2 ملاقاتیں کالم لکھا، اور انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف نے مجھے بتایا، سابق آرمی چیف نے مجھے بتایا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی حکومت کے پیچھے سے اس لیے ہٹے کہ وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں تھے، ملک کے لیے خطرناک ہو گئے تھے۔ تو اس پر عمران خان نے صدر عارف علوی کو کہا ہے کہ ایک منتخب وزیر اعظم کے بارے میں آرمی چیف کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوسرا الزام یہ۔ تیسرا الزام انہوں نے کہا کہ جاوید چودھری نے کالم میں لکھا کہ شوکت ترین پر 8 ارب کا مقدمہ تھا نیب کا، اور مبینہ طور پر جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ نے
جن فیض حمید نے یہ مقدمہ ختم کرایا شوکت ترین پر۔ تو اس پر انہوں نے، عمران خان نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ نیب جو تھا وہ آرمی کے انفلوئنس میں تھا، تو وہی فیصلے کر رہے تھے، لہٰذا نیب خود مختار ادارہ ہے، وہ کیسے انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 الزام ہیں جس پر انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جن باجوہ کے خلاف انکوائری کی جائے، تحقیقات کی جائے۔ میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع پر۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل ایک سپریم کورٹ کا بینچ تھا، بینچ جو کیس سن رہا تھا غلام محمود ڈوگر کا، سی سی پی او جو لاہور کو ٹرانسفر کیا نگران حکومت نے، سپریم کورٹ نے حکم دے رکھا تھا کہ انہیں ٹرانسفر نہ کیا جائے، اس کے باوجود ٹرانسفر کیا تو اس کا وہ آ گئے سپریم کورٹ میں کہ توہین عدالت ہوئی ہے، لہٰذا مجھے ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ تو اس پر وہ کیس کی سماعت جاری تھی، تو اس میں انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کہا گیا تھا کہ سی سی پی او کو نہ تبدیل کریں تو کیوں تبدیل کیا، تو جس کے جواب میں بتایا گیا کہ الیکشن کے کے ڈوگر کا تبادلہ جو الیکشن کمیشن کے سے پوچھ کر کیا گیا ہے۔ تو جج صاحبان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کردار کہاں سے آ گیا سی سی پی او کے تبادلے میں، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ نگران حکومت ہے تو نگران حکومت جب آتی ہے تو اس کے بعد الیکشن کمیشن سے پوچھ کر تبادلے کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا نگران حکومت آ گئی ہے تو پھر بتائیں الیکشن کہاں ہے۔ یہاں سے الیکشن کی بات شروع ہوئی، یہاں سے الیکشن کی بات چھڑی، اور اس میں کئی بتایا گیا کہ مقررہ وقت میں الیکشن نہ کیے گئے، سپریم کورٹ نے کہا تو یہ آئینی خلاف ورزی ہوگی، 90 دن میں انتخابات کروانے میں کوئی ابہام نہیں ہے، اور آئینی تقاضا الیکشن کمیشن کا کہ وہ انتخابات کرائے۔ اور یہاں جسٹس اعجاز الحسن نے کیا خوبصورت ایک ریمارکس دیے سکندر سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمشنر کے الیکشن کمیشن کے بارے میں، کہ الیکشن کمیشن اپنے کام کے علاوہ باقی سارے کام کر رہا ہے۔ کیا خوبصورت، اس سے زیادہ آج کے الیکشن کمیشن کی تعریف نہ کی جا سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ ڈوگر صاحب جو سی سی پی او لاہور تھے، ان کا تبادلہ کرنے کی وجہ کیا بیان کی گئی کہ جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو پی ٹی آئی جو ورکرز ہیں انہوں نے احتجاج کیا گورنر ہاؤس کے سامنے۔ تو اب گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کا ان کو تبادلے کا بہانہ یہ بنایا گیا کہ جب وہ احتجاج کر رہے تھے تو گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی یقینی نہیں بنائی گئی۔ اب گورنر ہاؤس کا کوئی شیشہ ٹوٹا، گورنر ہاؤس کے کوئی گیٹ کو نقصان پہنچا، کوئی پتھراؤ ہوا، کوئی ایسا کام کہ جس سے سیکیورٹی میں پتہ چلے کہ سیکیورٹی ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی یا سیکیورٹی کے ارینجمنٹ ٹھیک نہیں تھے، کوئی ایسا کام نہیں ہوا، لیکن چونکہ تبادلہ کرنا تھا۔ اچھا تو یہاں چیف الیکشن کمشنر جو عدالت میں موجود تھے انہوں نے کہا، بڑی بے بسی سے کہا سپریم کورٹ میں کہ آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے مجھے روکا جا رہا ہے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ مجھے آئینی تقاضے پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ آئینی تقاضا مطلب الیکشن، میرا آئینی تقاضا کہ میں الیکشن کرواؤں، تو اس سے مجھے روکا جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے فوج سے کہا، وزارت دفاع سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ فوج، رینجرز اور ایف سی نہیں دے سکتے۔ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ عدلیہ نے آروز نہیں دیے، ریٹرننگ افسر جو ہوتے ہیں الیکشن کرواتے ہیں وہ نہیں دیے، اور دوسرے اس کے علاوہ آئی جی، چیف سیکرٹری، انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن اکٹھے ہی ہونے چاہیے۔ تو اب جب میرے اختیارات ہی محدود ہوں، یہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں، تو صاف شفاف انتخابات میں کیسے کروا سکتا ہوں؟ تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ سارا ریکارڈ وغیرہ لے کے کل آپ آئیں، مطلب آج آئیں، جمعے کو آپ دوبارہ سماعت ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف آئینی ذمہ داری ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت ہے، اور درمیان میں چیف الیکشن کمشنر ہے اور الیکشن کمیشن ہے۔
عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ انتخابات وقت پہ مطلب 90 دن میں کروائیں. پی ڈی ایم حکومت کی مکمل کوشش ہے کہ انتخابات 90 دن میں نہ ہوں. جب جنرل الیکشن ہوں تو تب یہ انتخابات بھی ہوں. ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم حکومت ہے. اب ایک طرف عدلیہ ہے، دوسری طرف ادارے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے اور کیا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ سختی سے کہے اور پھر اس کا فالو اپ کرے تو الیکشن ہو سکتے ہیں پہلے، ورنہ الیکشن پی ڈی ایم حکومت کی مکمل خواہش ہے کہ الیکشن اکتوبر نومبر میں ہوں. جب سارے الیکشن ہوں تب یہ ان 2 صوبوں کے بھی ہوں، کیونکہ وجہ پھر وہی عمران خان کی مقبولیت، پی ڈی ایم کی غیر مقبولیت، پی ڈی ایم کی پرفارمنس لیس حکومت، مقبولیت لیس حکومت، اور تیسرا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. مطلب عمران خان نااہل ہو اور جیل میں ہو، نواز شریف واپس ملک میں آ چکے ہوں اور ان کی زیر سایہ الیکشن لڑا جائے. یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اس وقت الیکشن نہ ہو، کیونکہ اس وقت اگر الیکشن ہوں گے تو پی ڈی ایم بری طرح ہارے گی. لیکن پی ڈی ایم کو شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ جو ان کے حالات ہیں، جو ان کی پرفارمنس ہے، 5 سال بعد بھی الیکشن ہو تو عمران خان ہی جیتے گا. پاکستان زندہ باد.